شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کریں، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہے کیا اور قرآن کریم کی انسان کو کتنی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب قرآن کریم کی تعریف اور قرآن کریم کا تعارف ہمیں معلوم ہوگا، اس کی حقیقت کا علم ہوگا، تو ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت پیدا ہوگی، اور جب قرآن کی عظمت پیدا ہوگی تو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا. قرآن کریم کے سلسلے میں استاد سعید النورسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں 3 کتابیں ہیں. ایک ہے الکتاب المنظور، دوسری ہے الکتاب المقروء، اور تیسری ہے الکتاب الناطق. وہ فرماتے ہیں کہ الکتاب المقروء یہ ہے قرآن کریم، یعنی ایسی کتاب جس کو پڑھا جا رہا ہے، اور الکتاب المنظور اس سے مراد کائنات ہے کہ جیسے قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، خالقیت اور مالکیت پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی خالقیت کو اور اس کی مالکیت کو بیان کرتا ہے. گویا کہ اگر یہ کتاب مقروء ہے تو کائنات یہ کتاب منظور ہے، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ رب العزت کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا سکتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو استاد سعید النورسی رحمہ اللہ نے الکتاب الناطق کہا کہ آپ نے اپنی زبان سے انسانوں کو قرآن کریم کی تفسیر سکھائی، اس لیے کہ قرآن نے خود بیان کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم کو امت کو پڑھ کر سنائیے، اور صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کیجیے بلکہ تبیینا لکل شیء، اس کی ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ متن ہے، قرآن کریم کی تفسیر یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جو کتاب انسان کو عالم الغیب کی خبریں بیان کرتا ہے. عالم الشہادہ میں انسان کو عالم الغیب بیان کرتا ہے. عالم الشہادہ کا مطلب ہے انسان کے نگاہوں کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ عالم الشہادہ ہے، اور جو چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، اسے عالم الغیب کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے انسان کو بتایا کہ اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا. اس کے بعد مزید تفصیل کو ہم دوسرے دن کے لیے اس کا انتظار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.